پوری دنیا کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی کے لاکھوں مریض ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سائنسی رپورٹ پیش کرتا ہوں، پھر اس اعتبار سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب اور علامات کیا ہیں اور علاج کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم WHO کی رپورٹ دیکھیں تو 3.80 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن اور انزائٹی کے مریض ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ تعداد 14.1% ہے دوستو، یعنی ہر 10 بندوں میں سے ایک بندہ پاکستان کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی کا مریض ہو چکا ہے۔ اور عمر ان کی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر 18 سال سے لے کر 30 سال تک کے نوجوان ایسے ہیں جو ڈپریشن اور انزائٹی کے مریض ہو چکے ہیں۔ اب چونکہ انسان یہ محض گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، اس میں اعصاب بھی ہوتے ہیں، اس میں احساسات بھی ہوتے ہیں، اس میں شعور بھی ہوتا ہے، اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو مل کر ایک انسان بنتا ہے۔ جب یہ نظام ہم آہنگی کھو دیتا ہے، آپس میں توازن کو کھو دیتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں۔ جسم بعد میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ جو دماغ ہے اس کا اثر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی کے مسائل بنتے ہیں۔ اب اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کیا کیا ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں۔ بعض لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کہیں گے بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں، اس وجہ سے ہم ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں۔ کوئی کہے گا میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، میں اس وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی کے شکار ہوں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی دل کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ اب ڈپریشن کے اندر انسان کو کیا کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں، سب سے پہلے وہ سن لیجئے۔ ڈپریشن کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے بس زندگی ختم ہو جائے، میں نے اور نہیں جینا، یعنی زندہ تو ہوتا ہے لیکن جینے کی حرارت وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مسلسل اداس رہنا، خالی پن، کسی بھی سرگرمی کے اندر حصہ نہ لینا، تنہائی کی خواہش ہو جانا، اکیلے بیٹھے رہنا، کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرنا، خود کو بے وقت سمجھنا، ماضی کی پریشانیوں کے اندر، صدموں کے اندر الجھے رہنا۔ اور جو جسمانی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اس میں مسلسل تھکن کا ہونا، جسمانی کمزوری کا احساس ہونا، معدے کا ڈسٹرب ہونا، اعصابی کمزوری کے مسائل کا پیدا ہونا، ذہن کے اندر الٹے سیدھے خیالات کا چلتے رہنا، رات کو اچھے طریقے سے نیند نہیں آئے گی، پسینہ بہت زیادہ جسم پر آئے گا، ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری علامات ہیں جو ڈپریشن اور انزائٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سامنے رکھ کر یہ بتانا مقصود تھا کہ ڈپریشن اور انزائٹی کے مریض تو ہیں، اور یہ بیماری ایسی ہے کہ جس بندے کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنی سخت بیماری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو اس بیماری سے کامل اور مکمل طور پر محفوظ رکھے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات پر یقین اور توکل سیکھیں۔ جو اللہ نے جس انسان کے مقدر کے اندر جتنا رزق لکھ دیا ہے، جتنی روزی لکھ دی ہے، وہ اس کو مل کر ہی رہنی ہے۔ بعض لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، بعض لوگوں کو مشکلات کے ساتھ، یعنی تھوڑا مشکل وقت گزار کر حاصل کرنا پڑتی ہے، لیکن جو بھی اس کے مقدر کے اندر لکھا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات انسان پر فرض کیے ہیں ان کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے کئی سارے ذرائع ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو دماغ کی میڈیسن دیں گے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے دماغ کی رطوبات کے کم ہو جانے کی وجہ سے۔ آپ نے معدہ ٹھیک کرنا ہے، پھر اس کے بعد دماغ کی رطوبات کو بڑھانا ہے، اس کے اعصاب کو بحال کرنا ہے، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی دوا آپ نے استعمال نہیں کرنی جو ساری زندگی آپ کو کھانا پڑے، جو آپ کے دماغ کو سن کر دے۔ امید ہے بہت سارے لوگ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دماغ کو سن کرنے والی ادویات آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ ایسی دوا کوئی بھی آپ نے یوز نہیں کرنی جس میں آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ کا علاج یہی ہے کہ یہ میڈیسن لیتے رہیں، جب تک لیتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے، جب چھوڑ دیں گے پھر وہی آپ کا حال ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بھی دوا آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایسی دیسی ادویات موجود ہیں معجون ڈپریشن کے نام سے، تقریباً 2.5 سے 3 سال ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے لگاتار لوگ لے رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ دیسی اجزاء کا مرکب ہے، سادہ سی چیزیں ہیں، مختصر سی دوا ہے، کوئی لمبی چوڑی دوائیں نہیں ہے۔ ایک معجون اور ایک صفوف میں استعمال کرواتا ہوں، 40 دن یوز کرواتا ہوں، 4500 روپے اس کی قیمت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جسم کے اندر حرارت بھی پیدا کرتی ہے، دماغ کی رطوبات کے اندر اضافہ بھی پیدا کرتی ہے، معدے کے مسائل کے لیے بھی اچھی ہے۔ ساتھ میں جو ہم صفوف استعمال کرواتے ہیں وہ معدے کے لیے کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن اور انزائٹی سے نکل آتا ہے اور اللہ کے فضل سے نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ آسان سی چیز، مختصر سی چیز، سستی سی چیز، لیکن اس کو آپ نے معمولی نہیں سمجھنا۔ جو لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کے مریض ہیں، اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی۔